نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں بن رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ میں جو انسانی صورتحال بن رہی ہے وہ اب ناقابل بیان ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جارحیت میں، اسرائیلی دہشت گردی میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 92 افراد جو ہیں وہ کل شہید ہو گئے۔ ان 92 افراد میں معصوم بچے، عورتیں، بیمار اور وہ لوگ جو خوراک کی، جو کھانے کی، جو فوڈ آئٹمز کی شدید قلت کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہر دن فاقہ کشی اور ہنگر کے جو شکار فلسطینی امداد حاصل کرنے کے حصول کے لیے جب امدادی مرکزوں پر جاتے ہیں، ریلیف کیمپوں پر جاتے ہیں، تو ان پر وہاں اسرائیل بمباری کر دیتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے زیادہ ہولناک، دردناک اور کربناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ ننھے بچوں کو جو کہ کھانے کی تلاش میں، بھوک سے مرے ہوئے، پیاس سے مرے ہوئے، پانی اور خوراک کی تلاش میں جاتے ہیں اور ان پر بم گرجا سے جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس ظلم اور بربریت جو اسرائیل اب کر رہا ہے، اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب فلسطین سے نکل کر یہ ظلم اور جارحیت ایران کی طرف پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ایرانی باشندے، جن میں بے گناہ افراد، بچے، عورتیں ہیں، ان کو بھی اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور مزید افسوسناک خبر اب یہ بھی ہے کہ میڈیا اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی اب ایران پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اس سے زیادہ اور خطرناک صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ یہ سب کچھ اہل کشمیر کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ سے جو ہمارا تعلق صرف دینی تعلق نہیں ہے، ایران سے ہمارا رشتہ صرف دینی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ثقافتی، ہمارا کلچرل ایک رشتہ بھی اس پورے خطے کے ساتھ ہے۔ ایسے حالات میں جموں کشمیر کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں، اور عالمی طاقتوں سے اپیل کر سکتے ہیں۔ خاص کر آج کے دن کے موقع پر ہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہ پر حملہ نہ کریں جس سے کہ مزید پورا خطہ جو ہے وہ موت اور تباہی اور بربادی کا جو ہے ایک ایسی شکل اختیار کرے گا جس کا حاصل افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں، دوستو، ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جنگ نہ کی جائے، تمام فریقین جو ہیں، تمام پارٹیز جو ہیں، جو بھی ان کے کنسرنز ہیں،
ان کو فوجی قوت سے نہیں، ملٹری مائٹ سے نہیں، بلکہ پرامن بات چیت سے حل کیا جائے، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار جنگ مسائل کو پیچیدہ کر دیتی ہے، کمپلیکس کر دیتی ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو خدا نخواستہ ایسا سنگین انسانی بحران پیدا ہو جائے گا، ہیومن کیٹاسٹروفی پیدا ہو جائے گی، جو کہ آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، آج 20 جون ہے۔ 20 جون آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ لوگوں میں سے بہت بزرگوں کو یاد ہوگا، 20 جون 1964 جب شہید ملت میر وائز مولانا محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد ڈالی۔ آج افسوس کہ ہماری اس تنظیم کو بین کر دیا گیا ہے۔ آج ہماری اس تنظیم کا 61واں یوم تاسیس تھا۔ اگرچہ بین لگا دیا گیا ہے، لیکن ہم پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے بنانے کا جو مقصد تھا شہید ملت کا، وہ اقتدار نہیں تھا، وہ کرسی نہیں تھی، وہ مراعات نہیں تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ تنازعات کا، پرابلمز کا، ایشوز کا، ڈسپیوٹس کا اگر حل تلاش کرنا ہے، وہ صرف اور صرف بات چیت سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے۔ اور گول باغ میں 1975 میں جو ان کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے خطے میں اگر امن قائم کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر تمام پارٹیز کو مل بیٹھ کے بات چیت کا دروازہ کھولنا ہے۔ یہی امن اور سلامتی کا راستہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہماری تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے تنظیم کے بنیادی اصولوں پر قائم ہیں انشاءاللہ۔ آج جبکہ دنیا ایک ایسی ممکنی عالمی جنگ، خدا نخواستہ ورلڈ وار 3 کے دہانے پر آج ہم ہیں، تباہی کے دہانے پر آج ہم ہیں، اگر آج بات چیت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اگر آج کنفرنٹیشن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ صرف بدقسمتی مشرق وسطیٰ کے لیے کیا ہوگی اور بر صغیر کے لیے کیا ہوگی، کیونکہ آج بھی ہم ایک تنازع میں جی رہے ہیں، ایک مسئلے میں جی رہے ہیں جس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ تمام فریقین کو بیٹھنا ہے اور اس مسئلے کا حل پرامن طریقے سے نکالنا ہے۔ آج بھی جموں کشمیر عوامی مجلس عمل جیسی تنظیموں کا جو وجود ہے، اس کی اہمیت، اس کی افادیت آج زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان تنظیموں کا ذاتی غرض نہیں ہے، ان کا مقصد اقتدار اور مراعات نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنوبی ایشیا کو جنگ اور کنفرنٹیشن اور انہائلیشن، جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب دونوں طرف نیوکلیئر طاقتیں ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے نبرد آزما ہو گئی۔ نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، نہ ہم مشرق وسطیٰ میں، نہ بر صغیر میں، ہم امن چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں، لیکن امن تب تک قائم نہیں ہوگا جب تک عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ بزرگوں، ہمارے مسئلے سے ایک اور سنگین مسئلہ جڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے کشمیری سیاسی قیدی۔ اگرچہ عید پر میں نے بات کی، اپیل بھی ہم نے کی حکومت سے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جو سالوں سے
जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई अमल में लाई जाए, उनको छोड़ा जाए। लेकिन कम से कम जब तक उनको छोड़ा जाएगा तब तक उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, कम से कम उनको तो बहाल किया जाए। ये कितने अफसोस की बात है कि कल ही हमें ये इत्तला मिली शब्बीर अहमद शाह साहब बहुत बीमार हैं, बहुत ज़्यादा अलील हैं। उनकी अहलिया से मेरी बात हुई, उन्होंने एक ख़त भी तमाम जो लीडरशिप है उनको भेजा है और उसमें उन्होंने ये बयान किया है कि तिहाड़ जेल में उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और कितने अफसोस की बात है, वो कह रही हैं कि पिछले 2 साल से जो उनको अदालत ने एक हक दिया था जेल मैनुअल्स के हिसाब से कि हफ्ते में एक बार वो अपनी फैमिली से 5 मिनट के लिए फ़ोन पर बात कर सकते हैं, पिछले 2 साल से उन्हें इस हक से भी महरूम कर दिया गया है। वो कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, लेकिन अभी तक उनको ये हक नहीं दिया जा रहा है कि वो 5 मिनट की फ़ोन कॉल कम से कम अपनी फैमिली के साथ कर सके। ये क्या जुल्म है, ये क्या है नाइंसाफी। ये हाल शाह साहब के साथ साथ और भी बहुत सारे जो हमारे सियासी कैदी हैं जो जेलों में हैं, सियासी कैदियों को साल हा साल कैद में रखना, उनकी जो ट्रायल है उसको बढ़ाते रहना, तूल देते रहना, क्या ये इंसाफ के तगाज़ों के साथ ज्यादती नहीं है? एट द एंड ऑफ द डे जब हम वकला से बात करते हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं जो उनके केस लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदलिया भी अदल का मुजाहिरा नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं सियासी प्रेशर में आते हुए उनको वो राहतें नहीं दी जा रही हैं जिनका उन्हें हक बनता है। मेडिकल ग्राउंड्स पर शाह साहब ने बेल के लिए अप्लाई किया था, उनको शदीद तकलीफ है, उनको फौरी तौर पे इमरजेंसी ऑपरेशन है, उनकी फैमिली कह रही है कि खुदा न खास्ता हमें ये डर है कि उन्हें कोई खतरनाक बीमारी न लाहिक हो गई हो जिसका उन्हें इमीडिएट सर्जरी करने की जरूरत है। तो हम अपील करते हैं जेल इंतजामिया से, हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि खुदारा कम से कम जो जेल में बाकी जेल कैदियों के हकूक हैं उन हकूक का तो एहतराम किया जाए और इन्हें बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएं। और अगर इनका केस बनता है, बेल का जो कि बनता है, इतने अलील हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो करप्शन में, जो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनको फौरन बेल मिलती है, लेकिन जब भी कश्मीर का कोई मसला आता है उसको सियासी बुनियादों पर पीछे हटा दिया जाता है। इसलिए हम तवक्का रखते हैं कि तमाम जो सियासी कैदी हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी फैमिली को उनसे बात करने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की हुकूमत से भी अपील करते हैं कि जितना हो सके वो भी कम से कम कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से बात करें, कोई रेजोल्यूशन पास करें, कोई मुत्तफिका करारदाद पास करें, कम से कम कोई कदम तो वो उठाएं जिससे ये लगे कि कश्मीरियों के लिए वो कुछ कर रहे हैं जो कि मुसीबत में है, जो कि तकलीफ में है। अफसोस की हमें बात यह है कि हम यहाँ बात करते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारी बात मीडिया, खासकर जम्मू कश्मीर का मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो भी छपाने से डर रहा। इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? इन हालात में हम खाली जो कम से कम जो हिंदुस्तान का जो बाज़मीर मीडिया है, हम उनसे अपील करते हैं कि खुदा के लिए कश्मीर की आवाज़ सुनिए, कश्मीरियों की आह पुकार सुनिए। जो जुल्म यहाँ हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी यहाँ हो रही है, उसको रोकने के लिए आप भी अपनी बात कीजिए, कम से कम यहाँ के हालात को उजागर करने में मदद कीजिए। और ये जो इंसानी
اور جو ہیومن ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو نوجوان ہیں، سال ہر سال سے جو کہ طول دیا جا رہا ہے ان کی ٹرائلز کو، یہ کم سے کم انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے۔ اگر ان کو سزا دی گئی ہے، انہوں نے وقت مقرر بھی کیا ہے، اپنے کیس سے زیادہ انہوں نے وہ جیلوں میں رہ چکے ہیں، اب ان کو رہا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے گی۔